اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات فرماتے نے، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کرے، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعہ ہی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ دیکھیں نا، جڑے اسی وہ گود لینا، بچہ کسی دا تے وہ کولوں گود لینا، یعنی کہ وہ سانو چاہ دیو اسی پال لینے ہاں۔ پالنے والی خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ایک جنہ دی اولاد نہیں وہ بعض اس طرح کرتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ فرماندے نے کہ وہ تواڈے حقیقی بیٹے نہیں ہوندے، ٹھیک ہے، نہ ہی انہوں نے اس طریقے نال کرنا چاہیے، انہوں دے والد دے نام دا ہی انہوں نے بلانا چاہیے۔ اور اسی طرح ہی جس طرح اپنی دانیاں نو بعض ماواں کہہ کے بلا دے نے، تے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے کہ وہ بھی تواڈیاں ماواں ہو نہیں سکدیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنے یہ جڑی گل فرماندے نا کہ جس وقت تانوں کوئی علم آیا نہیں، اس وقت اگر تواڈے کولوں کوئی بھول چک ہو گئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم معاف فرمانے والی ہے، اور وہ دوجے لفظوں میں خیر ہی ہے، یعنی کہ جڑا ایک چیز کا تانوں علم ہی نہیں آیا اور تسی وہ کام کرتے رہے ہو۔ ایک تے علم بھی ہے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نا، علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اتے فرض ہے۔
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਸਵਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਨਾ کہ یا اللہ منو تے پتہ ہی کو نہیں آیا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے جس وقت اے فرمانا ہے کہ شیراز میں تینوں 56 سال عمر دیتی ہے، کیوں نہیں وہ دین سیکھیا؟ وہ دا جواب اگے ایک وسوسہ اے ضرور آتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے بال بچے دی روزی مگر لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانا ہے یہ جواب بچ کہ روزی رساں میں آیا تو نہیں، تیرا ہر روزی دا سبب میں بنایا تو نہیں۔ یہ بھی گل ختم ہو گئی، کہ جواب دیا دے اس گلے ایک دے اے ذہن وچ رکھیو کہ علم ہر بندے نے سیکھنا ہے، اودے تے لازم ہے۔ اتنا علم، اچھائی برائی پاکی پلیتی، یہ سارا اودے علم وچ ہونا لازم جی، کوئی بہانہ نہیں جے چلنا۔ اس گلے اللہ تعالیٰ دی ذات دا پاک کلام کوشش کریے ترجمے نال پڑھیے، علم خود حاصل کریے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارکہ دا مطالعہ خود کریے، ٹھیک ہے جی۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی
ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ باغ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے اندازہ لگاؤ نا، اس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے واضح طور تے صحیح گل ہے، جڑے ساڈے غلط عقائد نے نا، اس آیا مبارکہ وچوں بھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے وہ کلیئر کر دیتے نے۔ اس دے باوجود اسی اگر اپنیاں اکھاں بند رکھیے نا، یہ ایک الگ گل ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اس آیا مبارکہ وچ فرماندے جی، اگر تواڈے کولوں پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اگر کوئی برائی تانوں پہنچانا چاہے، دنیا دی کوئی طاقت ہے جیڑی انہوں روک سکے، یا اللہ تعالیٰ دی ذات اگر تواڈے تے اچھائی دا فیصلہ فرمائے تے دنیا دی کوئی طاقت ہے جیڑی انہوں بدل سکے؟ اے دیکھو نا، اسی ادھے وچ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہن افسوس کہ صرف اسی عربی دے الفاظ کہنے ہیں، ترجمے دا نہیں پتا۔ ہر خیر ہر شر اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں، تے کوشش کریے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر جائیے، اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا شروع کر دیے، کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو جائے۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں ہادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔
یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ساڈے واسطے اس دنیا تے نمونہ اگر کوئی بہترین بنا کے بھیجے تے او اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ پھر دہرا دینا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا، بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں برے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کا قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات، انہاں دیاں بیویاں، انہاں واسطے اگر وہ دنیا دا سازو سامان چاہندیاں نے تے او پیغمبر کولوں اے چیزاں لے کے تے اچھائی نال رخصت ہو جان، تے جے اگر انہاں دا مقصد اللہ تے اللہ دے رسول اور آخرت، یعنی کہ ہر مسلمان دا اے مقصد ہونا چاہیے، تے جے اگر پیغمبر دیاں بیویاں واسطے ہونا چاہیے تے کیا پیغمبر دی امت واسطے نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت، مین چیز اللہ نو پا لیے، اللہ تعالیٰ دی ذات تک پہنچا دے کس طرح؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں لگن والی زندگی اختیار کرا دے. اگر آنکھیں لگن والی زندگی اختیار کرا دے تو آخرت ساڈی سبر جائے گی. اللہ اللہ خیر سلام. آسان جہا طریقہ. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان سی بات ہے. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے. اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرمان بردار کرنے والے مرد اور فرمان بردار عورتیں، اور راست باز مرد راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر. تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے. پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں، اور اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی تھیں ان میں سے نبی پر کوئی حرج نہیں. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, اور ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਰਦਾ ہے۔ لوگوں، تمہاری مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نبیوں کے ختم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے کہ جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے رہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے، جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہے، اور تیرے چچا کی لڑکیاں، پھوپھیوں کی لڑکیاں، تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خلاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اور ان میں جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ دے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ
ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے، ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے کہ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی غلام کے سامنے ہوں۔ اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے، اور جو ان کے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اور اس سے بہت ہی جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اب بھی یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے، اور ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور ان میں اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسا آیا مبارکہ تے بھی غور کرو، جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات فرشتیاں نو حکم دے دی نا انہاں نو دوزخ وال لے جاؤ، تو اس وقت یہ خیال کرن دے کاش اسی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھے لا کے زندگی گزاری ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی مانی، جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔
اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے ان سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں، مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ سورۃ الاحزاب مکمل ترجمہ۔ ایک کوشش کریے آیا مبارکہ دے اصل ٹائم اتنا نہیں نہ ہوتا، ادروائز بندہ یہ پوری آخری جڑیاں آیا مبارکہ نے نا انہاں تے غور کرو تو میرے خیال وچ کافی حد تک ویسے بھی سمجھ آ جاندی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے فرماندی ہے۔ ابل تسی صرف ایک صورت نہیں پورا کلام پاک کے جس ٹائم تسی ترجمے نال پڑھنا شروع کر دیتا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا تانوں پتہ لگ جائے گا کہ اسی کہڑے رستے پہ ٹرنے ہاں تے اللہ تعالیٰ دی ذات کہڑا رستہ چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ تقریباً منا گھنٹہ رہ گیا جی روزہ بند ہونے میں، جلدی جلدی کھا پی لو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔